ہم سب نام لیوا ہیں، ہم علی سے مانگتے ہیں، علی کو مانگتے ہیں، علی کو چاہتے ہیں، لیکن ہے نام لیوا۔ نوکر وہ بھائی جان جسے علی خود مانے کہ یہ میرا نوکر ہے، اور یہ منبر پہ ہاتھ اور ذکر پہ ہاتھ۔ جن نوکروں کو اس نے خود مانا کہ یہ میرے نوکر ہیں، پھر انہوں نے دنیا سے منوایا کہ ہم علی کے نوکر ہیں۔ مرضی ہے آپ کی، اللہ آپ کا آباد رکھے۔ میسا میں تمار نے سولی پہ چڑھ کے یا علی کہہ کے منوایا کہ علی حق ہے۔ بہلول زمین پہ رہتا تھا، بیچتا جنت تھا، کیونکہ علی نے مانا تھا یہ میرا نوکر ہے۔ امیر مینائی کے 2 مصرے ہیں، یہ بس کوزے میں سمندر بند کر دیا۔ میرے خیال میں اس موضوع پر میں نے اس سے بڑا شعر نہ پڑھا ہے نہ مجھے ملا ہے، اس لیے جہاں بھی اس موضوع سے ریلیٹڈ یہ شعر پڑھو تو یہی پڑھتا ہوں، یہی 2 مصرے، اس سے بڑا شعر ملا تھا۔ قلم توڑ دیا 2 مصرے نے، انہوں نے لکھا ہم در شاہ نجف پر دیر سے پہنچے امیر، مولا کرے آخری تک میرا پیغام پہنچ جائے۔ یہ میرے چھڑے ہوئے ہاتھ ہیں، اور جیسے کہ زیادہ ممبر پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ ہے جس نے توجہ سے سماعت فرما لیا، اگلے سال کی 17 رمضان تک کم از کم اس کو یہ شعر بھولے گا نہیں۔ ہم در شاہ نجف پر دیر سے پہنچے امیر، ایک منصب تھا غلامی کا جو کمبر لے گئے۔ مرضی ہے آپ کا، اللہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ کرے، مولا آپ کا آباد و شاد رکھے، ہم شاید آپ کو زندگی دے۔ حق کو جتنا چھپانے کی کوشش کی جائے وہ اتنا طلوع ہوتا ہے، کیونکہ حق روشنی ہے، حق اجالا ہے، حق ہدایت ہے، حق راہ مستقیم ہے۔ ہمارا سب سے بڑا نعرہ ہے علی حق۔ کائنات قربان ہو جائے پیغمبر کے اس فرمان پر جس نے کہا بار الہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی موڑ جائے۔ اللہ آپ کے چہروں کی رونق میں اضافہ ہونا، حق کو ادھر موڑ دے۔ اب ایک فکرہ ہے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، داد دینے کے لیے نہیں پڑھ رہا، صرف نوجوان جو تشریف فرما ان تک پیغام دے رہا ہوں۔ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی موڑ جائے۔ صراط مستقیم حقیقت میں علی کے قدموں کے نشانوں کا نام۔ میں پڑھ گیا، کسی نے سنا کسی نے نہیں سنا، آپ کی مرضی۔ دیکھیے ہم عبادت کرتے ہیں، ماہ رمضان ہے، عبادت کا مہینہ ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کوئی نماز میں مشغول رہتا ہے، ایسے حج پہ لوگ جاتے ہیں، حج بھی عبادت ہے، تلاوت بھی عبادت ہے، قرآن کی زیارت بھی عبادت ہے، ایسے قرآن شروع کہاں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بادشاہ کا اپنا فرمان ہے جس کی زبان سے حق کے علاوہ کبھی کچھ بیان ہی نہیں ہوا۔ کیا فرمان ہے؟ کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ یاسین میں ہے، جو کچھ یاسین میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے، جو کچھ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کی بے میں ہے، اور وہ بے کا نقطہ میں علی ابن ابی طالب۔ جو بھی تلاوت قرآن مجید کرتا ہے وہ بسم اللہ سے شروع کرتا ہے، یعنی تلاوت میں عبادت ہے اور عبادت میں علی شامل ہے۔ تلاوت عبادت ہے، عبادت میں علی شامل ہے، ایسا ہی ہے۔ کوئی بھی حج میں جائے طواف لازمی حصہ ہے حج، طواف کے بغیر حج نہیں۔ طواف کرتا ہے کعبہ، کعبہ کی ہے 4 دیواریں، چاروں میں سے ایک تو ہماری ہے ہی ہے، کہیں اور جا کے پڑھو تو بات ہے۔ اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے، شہر اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ کرے، مولا آپ کے بخت اور اقبال میں اضافہ ہو۔ آپ جی نبی صاحب کہ مولا آپ کو زندگی و سلامتی دے، قسمت عظیم بھائی۔ 4 میں سے ایک تو ہماری ہے نا، جسے سعودی عرب کی
حکومت اربوں ریال خرچ کرنے کے باوجود بھی وہ نشان نہ مٹا سکی جو علی کی ماں کی قدموں کی آہٹ کے صدقے میں بنا تھا۔ بڑا دکھ ہوتا ہے اگر کوئی جملہ ظاہر ہو۔ کائنات کی پہلی اور آخری ہستی ہے علی، جس نے کبھی کسی فضیلت کو خود نہیں ڈھونڈا تھا۔ اس سے زیادہ پریشان ہو جو میں یہی پڑھ رہا ہوں، حق یہی ہے۔ پہلی اور آخری ہستی ہے علی بادشاہ، جس نے کبھی کسی فضیلت کو خود نہیں ڈھونڈا۔ جسے فضائل خود تلاش کریں اسے علی کہتے ہیں۔ تھوڑے لوگ سمجھے ہو، علی کی تمنا نہیں تھی کہ میں کعبے میں آؤں۔ مولا مشکل کشائی کرنا، آقا میں تیرے فضائل کرنا۔ علی شہنشاہ کی تمنا نہیں تھی کہ میں کعبے میں آؤں۔ دلیل دے رہا ہوں، اللہ کرے آپ کو پسند آ جائے دلیل۔ بہت چھوٹا نوکر ہوں علی شہنشاہ۔ علی کی تمنا نہیں تھی کہ میں کعبے میں آؤں۔ اگر علی کی اپنی تمنا ہوتی تو علی کی ماں دروازے سے آتی۔ دیوار کا مسکرا کر راستہ چھوڑ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ کعبہ چاہتا تھا علی مجھ میں آئے۔ یاد رکھیے گا، علی کی تمنا نہیں تھی کہ علم میرے ہاتھ میں۔ یہ تو بچہ جانتا ہے، اگر علی کی تمنا ہوتی تو علی خیبر کے میدان تک چل کے خود آتا۔ پیغمبر کا ناد علی پڑھ کے علی کو بلانا اس بات کی دلیل ہے کہ علم چاہتا تھا میں جد اللہ کے ہاتھ میں رہوں۔ اگر علی کو تمنا ہوتی کہ انما ولیکم اللہ والی آیت میرے لیے نازل ہو تو علی سوالی کو ڈھونڈنے کے لیے مدینہ کی گلیوں میں خود نکلتا۔ حالت نماز میں مسجد کے دروازے پر رکوع کی حالت میں سوالی کا سوال کرنا، علی کا انگوٹھی دینا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن چاہتا تھا میں علی کے ساتھ ہوں۔ جہاں عبادت ہوگی وہاں علی ہوگا۔ میں کیا کروں، میں کتنی تفصیلات میں جاؤں، جہاں بھی عبادت ہوگی وہاں علی ہوگا۔ مجھے نہیں معلوم کس کے چہرے پر کتنے مودت کے گلاب نظر آئیں گے، میں شعر پڑھ رہا ہوں۔ خدا کا راز، یہ میرا عقیدہ ہے اور مرتے دم تک میں نے اسی عقیدے پہ سانسیں لے لی۔ کوئی مجھے سنے اس کی مرضی، کوئی نہ سنے اس کی مرضی۔ خدا کا راز، خدائی کا رازداں ہے علی۔ خدا سما جسے ڈھونڈے وہ آسماں ہے علی۔ خدا سما جسے ڈھونڈے وہ آسماں ہے علی۔ کبھی تو سوچ تشاہد پہ سوچنے والے کہ بندگی یہ خدا میں کہاں کہاں ہے علی۔ نوکری ہوگی مولا کی قسم، مل گیا حصہ۔ میرا سلام ہے آپ کو، آپ جیئیں اور سلامت رہیں۔ مولا آپ کو اس سے زیادہ زندگی میں خوشیاں عطا فرمائے۔ بلندیاں جسے ڈھونڈے وہ آسماں ہے۔ ابھی تو سوچ تشاہد کو سوچنے والا۔ مجھے زید صاحب نے کہا کہ رشید بھون میں شاعری بہت اعلیٰ سنی جاتا ہے۔ میں نے کہا جی میرے پاس تو قلم اتنا قیمتی نہیں، میں تو بہت چھوٹے چھوٹے الفاظ لکھتا ہوں، ٹوٹے پھوٹے الفاظ۔ تو خیرات ہے نا بادشاہوں، کوئی پسند کرنے تو اس کی مرضی، شعر پڑھ رہا ہوں۔ خدا کا راز خدائی کا رازداں ہے، بلندیاں جسے ڈھونڈے وہ آسماں ہے۔ کبھی تو سوچ تشاہد پہ سوچنے والا کہ بندگی خدا میں کہاں کہاں ہے علی۔ صرف وہ بندہ بولے جس کا عقیدہ عقیل مسلم کا عقیدے کا ساتھ ہے، باقی سارا مجمع چپ رہے دکھ نہیں ہے۔ مولا کی قسم شعری ایسا پڑھو دل چاہتا اوڑھ کے پڑھا جائے۔ کبھی تو سوچ تشاہد پہ سوچنے والے کہ بندگی خدا میں کہاں کہاں ہے علی۔ علی ولی کی مودت ہے بندگی میری، میں ہوں بلا کا موزن میری عزا ہے علی۔ ماشاءاللہ چشم بدو، آپ کو سننا یعنی آپ کے پاس سماعت کا بیان ہے، میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ مر جانا ہے، زندگی فنا ہے۔ آپ جی آپ سلامت رہیں، مولا آپ کو محفوظ و معمور فرمائے۔
میں ہوں بلال کا مؤذن، بسم اللہ۔ میری اذاں ہے علی، مجھے نہیں معلوم اب تک کس نے سنا کتنی داد دی، داد تو سب نے دی، کس نے کتنی دی یہ مجھے اندازہ ہے، جس نے اب تک نہیں اس سے میں داد دینا چاہتا ہوں، اب تک نہیں لی، اب شعر یا شعر اس کی کوئی رد لائے، مولا کی قسم منبر پہ کھڑا ہو اعلان کر کے جاؤں گا کہ آج کے بعد لکھنا ہی چھوڑ دو۔ اتنی بڑی بات تو مصر میں کر رہا ہوں، شاید جس کے لیے 10 کتابیں لکھنی پڑ جائیں تب وہ بھی شاید پوری نہ ہو۔ خدا کا راز، خدا ایک رازداں ہے، خدا آسمان جسے ڈھونڈے وہ آسمان ہے، کبھی تو سوچ تشاہد پہ سوچنے والا کہ بندگی یہ خدا میں کہاں کہاں ہے۔ میں ہوں بلال کا مؤذن، میری اذاں ہے علی کا مرتبہ مہمان کبریا سے تو پوچھ، خدا کے ہوتے ہوئے جس کا میزباں ہے علی، وہ بندہ آیا ہی نہیں جو نہیں بولا، مولا کی قسم۔ علی کا مرتبہ مہمان کبریا سے تو پوچھ، خدا کے ہوتے ہوئے، خدا کے ہوتے ہوئے جس کا میزباں ہے، اللہ حسن کی سلام دی، امام حسین آپ کو صدر صاحب، خدا کے ہوتے ہوئے جس کا میزباں ہے، خدا کے ہوتے ہوئے جس کا میزباں ہے علی۔ بڑا سوچا کہ نصیری کو کیا ہوا تھا، صرف نصیری ہی کو کیا ہوا تھا، کیوں وہ بھٹک گیا اور علی کو خدا مان بیٹھا، کبھی سوچا ہوا کیا تھا؟ آج وجہ بیان کر دیا۔ طویل عرصے کے بعد 6 سامنے آگے دوسرے یا علی سے یہ سنا آپ نے ایسا ایک بسی یاد آ، سلام ہے آپ نے سماعت کو آپ کہہ دیتا، شاید آپ نے بھی نہ سنی ہو تو آپ کو بھی داد دے دیجیے کنوں اچھا جاسو وہ تو یاد کرتا ہے۔ یا علی، یا علی اے نور کے نوری سفر کی ابتدا، یا تو مصرع بالکل چھوٹا تھا یا واقعی مشکل۔ یا علی اے نور کے نوری، حیرانی تو اگلے مصرع ہاتھ چھوڑ دے بہت حیرانی۔ یا علی اے نور کے نوری سفر کی ابتدا، تیرے ہی لہجے میں گونجی ہے صدا کن کی صدا۔ ہر بندہ نہیں بولتا، وہ بولتا ہے جس کے دل میں علی کی محبت اور مودت سانس لے رہی ہوتی ہے، وہ بولتا ہے۔ ایسے میں سنو اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں سے، یا علی اے نور کے، پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ 19 نظام پڑھ رہا ہوں۔ یا علی اے نور کے نوری سفر کی ابتدا، تیرے ہی لہجے میں گونجی ہے صدا کن کی صدا، تو ید اللہ ہے تیرے ہاتھوں سے ہی آدم بنا۔ جو سوچتا ہے وہ چپ رہے، مولا کی قسم داد نہیں لیں گے اس سے، جو مانتا ہے وہ تو بولے جو حق تمہارا کو مانتا ہے۔ یا علی اے نور کے نوری سفر کی ابتدا، تیرے ہی لہجے میں گونجی ہے صدا کن کی صدا، تو ید اللہ ہے تیرے ہاتھوں سے ہی آدم بنا، تو خدا کا عبد بھی ہے، تو نصیری کا خدا۔ آپ نہیں نصیری کی بات کرتا ہوں، تو خدا کا عبد بھی ہے، بہت بڑا مسئلہ حل کر لیا، تو خدا کا عبد بھی ہے، تو نصیری کا خدا۔ بڑا نتیجہ یہی نکلا، بس نصیری کو اسی ایک راز نے الجھا دیا۔ کون سا؟ تو خدا جیسا بشر ہے یا بشر جیسا خدا؟ جو علی کو علی مانتا ہے میں اس سے صرف آتا ہوں، بس نصیری کو اسی اقراض نے الجھا، تو خدا جیسا بشر ہے۔ چہرے پہ ہڑا ہو، کسی چہرے پہ پریشانی تو نہیں ہوتی۔ ایک بات غور سے سن لیجئے گا، شعور شیش محل کی طرح کا ہوتا ہے،
بہت خطرناک مسئلہ سنتے ہیں، بہت خطرناک طریقے سے شعور شیش محل کی، شعور شیش محل کی طرح کبھی کوئی بیچارہ پاگل ہوتا ہے، کہتے ہیں ایک تار ہل گئی، اتنا نازک مسئلہ ہوتا ہے، شعور شیش محل کی طرح کا ہوتا ہے، اسے یوں بہن کے پتھر سے پاش پاش نہ کرنا، جنہیں الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے، شعور شیش محل کی طرح کا ہوتا ہے، اسے یوں بہن کے پتھر سے پاش پاش نہ کر، تو ایک بشر ہے، بشر کی حدوں پہ سوچ مگر نصیریوں کے خدا کی حدیں تلاش نہ کر، جو سو رہا ہے اس کا کوئی مقدر ہی سو رہا ہوتا ہے، اللہ آپ کو امام سے آپ کے اللہ آپ کو زندگی سلام ہمیشہ علی حق ہے، بسم اللہ، میں پھر پڑھتا نصیری اور میں دونوں علی سے عشق کرتے ہیں، نصیری اور میں دونوں علی سے عشق کرتے ہیں، علی کیا ہے پتہ دونوں کو واللہ نہیں لگتا، علی انسان اور یزدان کے مابین ہی کچھ ہے، اسے بندہ نہیں لگتا مجھے اللہ نے، بولو بولو سخی لال کا علی ہستی ہی ایسی، علی مجموعہ استاد ہے، دیکھیے جس ہاتھ میں قلم ہوگا اس ہاتھ میں تلوار نہیں ہوگی، جس ہاتھ میں تلوار ہوگی اس ہاتھ میں قلم نہیں ہوگی، بیک وقت علی صاحب نہج البلاغہ بھی ہے، فاتح خیبر بھی ہے، یہ استاد جمع ہوئی ہے علی امام حسین آپ کے ساتھ آباد و شاد مجموعہ استاد، اس لیے جنہیں سوچنے کی بیماری تھی ان پر سوچنا بیماری ہے، معرفت کی منزلیں بڑھانے کے لیے سوچنا حق ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی معرفت میں اضافہ ہو جستجو کرتے رہے وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ سوچنا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور وہ کیسے ہو سکتا ہے، اسے بیماری سے یقین جانا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، علی کو علی ہی مانا، کیونکہ رسول کے فرمان کی نفی ہے علی کے فضائل کا انکار کرنا، پیغمبر نے فرما دیا یا علی جو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور اللہ کے، کوئی بھی نہیں جانتا، اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے تمہارے اور میرے، مجھے کوئی نہیں جانتا سوائے تیرے اور اللہ کے، بات تو ختم ہوگی، کائنات کا سچا دین رسول فرما چکا کہ یا علی کوئی نہیں سمجھ سکتا، کوئی بھی نہیں، یہاں وہ سوچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں گھر کا نظام نہیں سمجھ آتا، مہینے کا راشن کیسے پورا کرنا ہے، گھر کا نظام کیسے چلانا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ صرف اور رزق پاتا ہے، تو پھر رستے تو ہیں، جیسے سوچنے کی بیماری آج ہے پہلے بھی تھی، اور میں آپ کے سامنے ایک فکرہ بڑا قیمتی عرض کر رہا ہوں، یہ بادشاہوں نے مجھے عطا کیا اپنے درباروں سے، غدیر کا مقصد ہی ایک تھا، علی نہ ڈر کے پڑھا جاتا ہے نہ ڈر کے سنا جاتا ہے، چلاتی دوپہر سوا لاکھ حاجیوں کا مجمع، یہ غدیر کا مقصد ہی کہ علی ببان کے دوحل پڑھا جاتا ہے اور کھلے عام ذہن کے ذریعے سے کوئی نہ ڈر کے پڑھا جا سکتا ہے نہ ڈر کے سنا جا سکتا ہے، لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ ایک ہی ہستی ہے جس کے ساتھ سارے فضائل منسوب ہیں، کیوں؟ فضائل بھی ایسے جو سمجھ میں باقی نہیں آتے تھے، وہ سوچنے سے بھٹکنے کا اندیشہ تھا، کعبے میں آیا کوئی نہیں تھا، علی کعبے میں آیا، دنیا نے سوچا اب اس سے بڑا کیا فضائل ہو سکتا ہے، اللہ کے گھر میں تشریف لایا، یہ حد ہے، یہاں سے حدیں بنانے کی جسارت شروع ہو، یہی حد ہے کہ علی کعبے میں آگئے، اس سے بڑی فضیلت کوئی نہیں ہے، یہی حد ہے بس، 3 دن کے بچے نے بغیر آنکھیں کھولے ہوئے رسول کو رسول کہہ کے سلام کیا، تھک گئے تو میں
چھوڑ دیتا ہوں، میں تو آئے 15 منٹ پڑھنے تھے، بھائی کو کہا تھا 15 منٹ پڑھنا، لیکن آپ پڑھوا رہے ہیں تو پڑھ رہا ہوں۔ لوگ سمجھے یہی حال ہے، بغیر آنکھیں کھولے ہوئے شاہ محدث تحریری کو لکھنا پڑا، بغیر آنکھیں کھولے ہوئے علی کا رسول کو رسول کہہ کے سلام کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے پہلے علی محمد کے ساتھ کہیں مل چکا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، علی کعبے میں آئے، لوگ سمجھے یہی حق ہے، بغیر آنکھیں کھولے ہوئے رسول کو رسول کہہ کے سلام ہے، لوگ سمجھے یہی حق ہے۔ رسول مقدس کے ہاتھوں پر آتے ہی فرمایا یا رسول اللہ کہیے قرآن پڑھ کے سناؤ، زبور پڑھ کے سناؤ، انجیل پڑھ کے سناؤ، تورات پڑھ کے سناؤ، لوگ سمجھے یہی حق ہے۔ بچپن کے عالم میں پہلے سلطنت ماں کے جھولے میں لیٹے ہوئے علی نے پہلے دشمن کو پہلے بار میں 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ احد فتح کیا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ بدر فتح کیا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ خیبر کا کئی 100 من وزنی دروازہ پرندے کے ٹوٹے ہوئے پر کی طرح ہوا میں اچھالا۔ فضیلتیں بڑھتی گئی، پریشانیاں بڑھتی گئی، سوچنے والوں کی حیرت بڑھتی گئی، اس کو اضافہ ہوتا گیا۔ کعبے میں آئے، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ رسول نے زبان چسائی، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ رسول کو رسول کہہ کے سلام کیا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ احد فتح کیا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ بدر فتح کیا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ حنین فتح کیا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ خیبر فتح کیا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ کعبے کا کعبہ کہلایا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ حسین کا بابا کہلایا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا اعلان ہوا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ اللہ کی مرضیاں خرید کر لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ رسول معراج میں گئے، علی پہلے موجود تھا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ تیری مرضی جیسے بھی سوچ، رسول معراج میں گئے، علی پہلے موجود تھا۔ پردہ وحدت سے جو گفتگو ہوئی لہجہ علی کا تھا، جو پردے سے ہاتھ باہر آیا انگوٹھی علی کی تھی، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ قرآن کی 313 آیتیں علی کے حق میں نازل ہوئی، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ نقطہ بائے بسم اللہ بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ فاتح خیبر بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ بطول کا شوہر بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ ساقی کوثر بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ مولا کمبر بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ کائنات کا وارث کہلایا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ مکمل قرآن بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ کامل ایمان بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ اب جو نہ سمجھے اس کا مقدر ہے۔ بات میں بہت بڑی کرنے لگا ہوں، جب مجھے کوئی سوچنے والا مل جاتا ہے پھر میری پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ ان کو سمجھانے کے لیے 4 سطریں لکھی، میں آپ تک پہنچاتا ہوں، آپ کے چہرے پڑھتا ہوں۔ میں نے سوچتے سوچتے اس نتیجے میں پہنچا کہ یہ سوچتے ہی کیوں ہیں، ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ سمائے کی وہاں وسعت غدیر کی کیسے، بشر کے ذہن میں خیبر ابھی نہیں آیا۔ میں سوچتا ہوں علی پر وہ سوچتے کیوں ہیں، سمجھ میں جن کی کلندر ابھی نہیں ہے۔ امام حسین کا نام ساتھ رکھے امام حسین آپ کو آباد، مولا آپ کو دیر تک آباد، کوئی دکھ نہ دیکھیں سوائے غم حسین۔ ممبر پہ عادت دل سے دعا کرتے، اتنی اچھی سماعت ہے ماشاءاللہ، اتنے اچھے عقیدے، مجموعہ اسداد ہے۔ پھر سنیے نا، مجموعہ اسداد۔ اگر کوئی تاریخ دان علی کی تاریخ لکھنے بیٹھے تو وہ پریشان ہو، اور آج تک علی کی فضائل کوئی لکھ نہیں سکتا۔ جس نے بھی لکھا اندازہ ہی لکھا، میں پڑھ گیا، نفسی ہوتے ہیں بس، نفسوں میں ساری کہہ رہی ہوتی۔ جس نے لکھا علی کے فضائل، جس نے لکھے اس نے اپنی بساط مطابق اندازہ لکھا۔ بڑے بڑے تاریخ دان ہوئے، لیکن جس نے جس رنگ میں دیکھا اسی نے وہی رنگ بیان۔ اس لیے تو رسول نے کہا تھا سارے درخت قلبے بن۔ آپ سمجھ گئے میں کیا پڑھا؟ سارے سمندر سیاہیوں میں بدل، زمین و آسمان اور آگ میں تبدیل ہو جاتے،
जिन्नो बशर लिखने वाले हो, कयामत तक लिखते रहे या अली तेरी एक भी फजीलत मुकम्मल नहीं हुई। फिर सुनिए, जिसने लिखा अंदाजा लिखा। ये तकरीबन कोई 3-4 साल बाद मैं ये नज़्म पढ़ने की जरूरत कर रहा हूँ, आपकी समाअतों पर भरोसा कर, शायद हो सकता ना पढ़ता, 1 या 2 बंद पढ़ता हूँ, ज्यादा ना पढ़ जाऊँ तो फिर मुझे पढ़ना कितनी देर तक ये भी मुझे मालूम नहीं है। अल्लाह अकबर, मेरे लिए इतनी इज्जत काफी, यकीन कर। वरना 15 मिनट बाद वो मतलब कि वाह वाह के बाद बह जा ये भी हो जाता है। मजमूआ अज़दाद है, फिक्र मैं चाहता हूँ आपकी थोड़ी फिक्र की बुलंदी, जो आप जिस मेयार पे आप पहुंचे हुए वहां ये नज़्म पढ़ने को दिल चाहता है। जिसने लिखा अंदाजा लिखा, मुख्तलिफ तारीख में उन्होंने मुख्तलिफ अंदाजा लिखा। मैं शुरू कर रहा हूँ, समझना आपने। अक्ल व खिरत की पहुंच से भी दूर है अली। अजीम भाई की दुआ कर, आप मेरे दोस्त भाई माशाल्लाह दुनिया को पता है, बड़े मीर साहब के बाद आप ही हैं भाई। अक्ल व खिरत की पहुंच से भी हुजूर दुआ कीजिएगा, दुआ मौला की कसम, बड़े डर के मैं आया था रशीद भवन में। मैंने सुना था कि यहाँ बड़ा मुश्किल मियार है समाअतों का, लेकिन आप डरा दिया ऐसे। अक्ल व खिरत की पहुंच से भी दूर है, नूर खुदा है, नूर सरे दूर है अली। बंदा नहीं बोलता, बस मैं क्या करूं। आपकी इतनी तवज्जो मेरे लिए बहुत ज्यादा है जैसे आपने की, मौला की कसम से कह रहा हूं। आपका गिरफ्तारी के बाद माशाल्लाह बड़ा गजब है, ये तजुर्बा बोलता है भाई, ये आप भी बोले, आपका तजुर्बा बोल रहा है, यानी अफ्तारी के बाद आपको कम सुना। अक्ल व खिरत की पहुंच से भी दूर है, नूर खुदा है, नूर सरे तूर है। जुर्रत कहां पे सोचिए मजबूर है अली। मौला आपका आबाद रखे, आपके चेहरे पर जो मोहब्बत का रंग है मौला इसको हमेशा सलामत रखे। अक्ल व खिरत की पहुंच से भी दूर है, नूर खुदा है, नूर सरे तूर है अली। जुर्रत कहां के सोचिए मजबूर है अली, यानी किसी के बाग में मजदूर है अली। तो अली के इश्क में डूबा हुआ है वो बोले, हर बंदा नहीं बोलता। अल्लाह आपका आबाद। आप ये अक्ल व खिरत की पहुंच से भी दूर है अली, नूर खुदा है, नूर सरे तूर है अली। जुर्रत कहां के सोचिए मजबूर है अली, यानी किसी के बाग में मजदूर है अली, यानी किसी के बाग में मजदूर है अली। ये सोच के दिमाग को चक्कर सा आ गया, मजदूर था तो कैसे जमाने पे छा गया। सलाम है या सलाम है मौला की कसम, अल्लाह आप सलामत रहिए। मौला उठे हुए हाथों को हमेशा मोहताज न करे, इमाम हुसैन हमेशा इन हाथों को सखावत से लबरेज रखे, जो अली की ताईद में बुलंद होना जानते हैं। बिस्मिल्लाह, कुछ भी नहीं, ये आपकी मोहब्बतें हैं। मैंने कहा था बस टूटे फूटे लफ्ज़, बिस्मिल्लाह, मौला दिल जिंदगी करे, इमाम ज़मान को सलामत रखे। मेरे लिए इतनी इज्जत बहुत ज्यादा। यानी किसी के बाग में मजदूर है, अंदर यही पढ़नी जो मैं नज़्म लिखी है जी, सरकारी बोल गए। यानी किसी के बाग में मजदूर है, ये सोच कर दिमाग को चक्कर सा, मजदूर था तो कैसे जमाने। पहला था, दूसरा तारीख दान आया, उसने देखा किसी लिखा है कि अली किसी बाग में मजदूरी करता, उसने कहा बिल्कुल ही गलत है। उसने कहा मजदूर कब है, इश्क खुदा का असीर है, वरना अली जहां में जनाबे अमीर है। बोलिएगा अली का वास्ता, मुद्दत के बाद ये चीज पढ़ रहा हूं, अरसा दराज के बाद जुर्रत की इतना से पढ़ने की, हर जगह पढ़नी भी नहीं चाहिए, हर जगह जाए नहीं। बोला मजदूर कब है, इश्क खुदा का असीर, वरना अली जहां में जनाबे अमीर है। मिसरा समझिएगा, वरना अली जहां में, मिसरा समझिएगा,
جناب امیر ہے، تقدیر دو جہان کی روشن لکیر ہے، سردار انبیاء کا حقیقی وزیر ہے، جو اب چپ رہا میں سمجھوں گا یا اس کا دھیان نہیں تھا یا اس کا بولنے کو دل نہیں چاہا یا اسے شعر سمجھ نہیں آیا۔ سردار انبیاء کا حقیقی وزیر ہے، مقام کیا ہے؟ ارض و سما کے سارے خزانے علی کے ہیں، شمس و قمر بھی تاج پرانے علی کے ہیں۔ پڑھ گیا جو میں نے پڑھنا تھا، کوئی سنا یا نہ سنا؟ اس سے بڑی بات میرے پاس تھی نہیں، اللہ کی قسم۔ رمضان رات 10 بجے میں لکھ رہا ہوں بھائیوں کے پاس انشاءاللہ نوکری دوں گا 10 بجے داد دے رہے تھے سمجھ آئے تھوڑی سی جامت اور تھوڑی سی جامت ارض و سما کے سارے خزانے شمس و قمر بھی تاج پرانے۔ تیسرا مورخ ہے، اس نے کہا اس کا اندازہ بھی غلط، اس نے کہا جاؤ نہ اس کے ظاہری سامان و رخت پر ہے رشک انبیاء کو اسی کے ہی بخت پر۔ بابا ہمت ہے، ہمت یہ سمجھ جانا کیا پڑھا۔ جاؤ نہ اس کے ظاہری سامان و رخت پر، کافیہ دیکھیے گا، کافیہ دیکھیے اور ملکیت دیکھیے۔ جاؤ نہ اس کے ظاہری سامان و رخت پر ہے رشک انبیاء کو اسی کے ہی وقت پر، جس نے علم کو گاڑ دیا سطح سخت پر۔ اب کافیہ کا میں بھی سمجھاؤں گا کیا ہوتی ہے، یہ بھی سمجھاؤں گا کافیہ کس طرح باندھا جاتا ہے۔ مولا آپ کا آباد سنیے گا، مولا کا واسطہ دے رہا ہوں، مطمئن ہو کے پڑھ رہا ہوں کہ آپ کی سماعت ہے جس بلندی میں ہے، مولا آپ کا آباد رکھے۔ جاؤ نہ اس کے ظاہری سامان و رخت، آپ جی آپ سلام، مولا آپ کے بچوں کو زندگی بناتے ہیں، آپ سلامت رہیے۔ جاؤ نہ اس کے ظاہری سامان و رخت پر، اب تک جو پڑھا وہ ایک طرف، یہ مصرے ایک طرف، اسے دل پہ لکھیے گا، کبھی یاد آ جائے تو علی کے سنوکر کے حق میں دعا کیجیے۔ جاؤ نہ اس کے ظاہری سامان و رخت پر ہے رشک انبیاء کو اسی کے ہی بخت پر، جس نے علم کو گاڑ دیا سطح سخت پر، دیکھو کبھی تو اس کو سزونی کے تخت پر۔ مشکل کشائی کریں آپ جی آپ میری اپنے تحقیق۔ جاؤ نہ اس کے ظاہری سامان و رخت، جس نے علم کو گاڑ دیا سطح سخت پر، ہے رشک انبیاء کو اسی کے ہی بخت پر، دیکھو کبھی تو اس کو سلونی کے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا میں گیا تھا۔ اس نے کہا اچھا، میں نے پوچھا کہ کہاں ملیں گے؟ انہوں نے کہا مسجد سے۔ میں مسجد میں پہنچا، منظر یہ عجیب تھا، جم غفیر کے آخر میں کائنات کا امیر خطبہ فیض چل رہا تھا، علی کی زبان سے لفظ چل رہے تھے، الفاظ اور لہجہ ایسا تھا زمانے کی سانس رکی ہوئی تھی، انبیاء ہمتن گوش ہو کے سن رہے تھے، کائنات کی نبضیں تھم گئی تھیں، علی بول رہے تھے، کائنات سن رہی تھی۔ اور جو وہاں منظر میں دیکھا وہی بیان، دیکھو کبھی تو اس کو دیکھو کبھی تو اس کو سلونی کے تخت پر۔ اس نے کہا کیوں؟ کہتے منظر یہی تھا، لفظ سورہ رحمان کی طرح۔ پڑھوں گا نہیں، آگے چھوڑ دوں گا، مولا کی قسم مایوسی ہوئی تو چھوڑ دوں۔ تھا لفظ سورہ رحمان کی طرح، منبر پر تھا وہ بولتے قرآن کی طرح۔ چلے کوئی نہیں، میں ریاض دے رہا ہوں۔ تھا لفظ سورہ رحمان کی طرح، منبر پہ تھا وہ بولتے۔ یہ نہیں دیکھنا پڑھنے والا کون ہے، یہ دیکھنا پڑھ کیا رہا۔
تھا لفظ لفظ سورہ رحمان کی طرح ممبر پہ تھا وہ بولتے اللہ اکبر. انہوں نے کہا ایسا کیا مطلب تھا؟ کہتے ہیں آواز میں تھی لہجائے یزداں کی آبرو. چھوڑ دیتا ہوں میں. آواز میں تھی کیا ہوا؟ آواز میں تھی. سنیے اس نے کہا جو میں نے سنا میں نے وہی لکھا. آواز میں سنیے آواز میں تھی لہجائے یزداں کی آبرو. آیات کردگار تھے الفاظ ہو بہو. آواز میں تھی لہجائے یزداں کی آبرو. آیات کردگار سے الفاظ ہو بہو. حق میں دھلی زبان تھی الفاظ باوضو. کہاں جا کے پڑھوں یار مصرع کہاں جا کے پڑھوں تم کو سنے. پھر آواز میں تھی شعر پڑھنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے یہیں چھوڑ دوں چونکہ میرے نزدیک اس وقت میرے دامن میں سے بڑا شعر کوئی نہیں. آواز میں تھی لہجائے یزداں کی آبرو. آیات کردگار تھے الفاظ ہو بہو. حق میں دھلی زبان تھی ہر حرف باوضو. انسان کے بس کی بات نہیں تھی وہ گفتگو. شب کو میں مولا کا واسطہ دے رہا ہوں ایک ایک علی والے کو شعر کو دل پہ لکھنے کے لائق سمجھے تو بولیے گا ورنہ چھوڑ دیجیے کوئی داد نہیں چاہیے. جتنی داد آپ نے دے لی اس پر میں راضی ہوں. انسان کے پاس کی بات نہیں تھی وہ گفتگو ایسی تھی کہ میں لکھنے پر مجبور ہو گیا. کیا لکھا؟ اس نے کہا میں لکھا نہیں میں نے دل کی بات لکھی کہ لا ریب وہ لسان خدا کریم تھی اس کی ہر ایک بات الف لام میم. مولا زندہ و سلامت آباد و شاد امام صاحب آپ سلامت. بسم اللہ بھائی. یہ آپ کی محبت ہے بادشاہ علی سے ایسے آپ بول رہے ہیں. انسان کے بس کی بات نہیں تھی وہ گفتگو. لا ریب وہ لسان خدا کریم تھی اس کی ہر ایک بات. بس یہ بھولیے گا نہیں جو میں پڑھ کے جا رہا ہوں آپ کے حوالے کر جا رہا ہوں. میں مر بھی جاؤں تو اس شعر کو یاد ہے. بسم اللہ. لا ریب وہ لسان خدا کریم تھی اس کی ہر ایک بات. جو پوچھنا ہے پوچھ لو سب جانتا ہوں میں. منبر شرونی کی بات کر رہا ہوں یار. جو پوچھنا ہے وہ فرما رہے تھے جو پوچھنا ہے پوچھ لو سب جانتا ہوں میں. اب اس مصرے کو پتہ نہیں کون سمجھے کون ضائع کر دے. میرے قد سے بڑا مسئلہ جواب پڑھ. جو پوچھنا ہے پوچھ لو سب جانتا ہوں میں. عالم نہیں ہوں دہر میں علم خدا ہوں میں. ہر بندہ نہیں سمجھتا میں کیا مصیبت یہ ہر بندہ سمجھتا ہے. جو پوچھنا ہے پوچھ لو سب جانتا ہوں. عالم نہیں دہر میں علم خدا ہوں. مصرے مشکل ہے مولا مدد کر دینا. عالم نہیں ہوں دہر میں علم خدا ہوں میں. آتی ہے غیب سے جو تمہیں وہ صدا ہوں میں. گھر جا کے سوچنا عقیل موسم نے کیا کہا. آتی ہے غیب سے جو تمہیں وہ صدا ہوں میں. وجہ اللہ ہی نہیں ہوں دلیل خدا ہوں میں. چھوڑ دیا میں نے مولا کی قسم سمیٹ دیا میں. اللہ ہی نہیں ہوں. پتہ نہیں کون پہنچا تھا. جو پوچھنا ہے پوچھ لو. آپ مولا آپ کا بات مرشد آپ سلامت ہیں. جو پوچھنا ہے پوچھ سب جانتا ہوں. عالم نہیں ہوں دہر میں علم خدا ہوں. آتی ہے غیب سے جو تمہیں وہ صدا ہوں میں.
اللہ کو آباد رکھے. وجہ اللہ ہی نہیں دلیل خدا ہوں, خالق کا ہوں غرور تو خلقت کا ناز ہوں. یہ میں اپنی تسکین کے لیے جو مصرع پڑھوں, یہ میرا عقیدہ ہے, میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے جب میں یہ مصرع پڑھتا ہوں. خالق کا ہوں غرور, خالق کا ہوں غرور تو خلقت کا ناز ہوں. دراصل میں ہی کن فیکون کا جواز ہوں. کون سمجھے جواز؟ دراصل خیر میرے دراصل میں ہی دراصل میں ہی کن فیکون کا. اس جواز کو سمجھانے میں لگا. دراصل میں ہی کن فیکون کا ساقی کوثر بھی علی, فاتح خیبر بھی, کعبے کا گوہر بھی علی. مولا کی قسم جتنا بڑا ہے نا علی اتنا بڑا مسئلہ جب گئے ہیں جنہوں نے زیارت کے الفاظ پڑھے ہیں, السلام علیکم یا مظلوم, سب سے بڑا مسئلہ اول مسئلہ مولا کی قسم بڑا مظلوم ہے. 11 ہجری میں وصال ہے رسول اللہ کا. 11 ہجری اللہ ایسے بدل گئی امت. علی گھر آئے, بنت مصطفیٰ نے کہا یا علی میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. یقین جانی ہو ایسی روحانیت ہے مجلس کے جیسے ایسی روحانیت میں نے تو اپنے مسائل شروع بھی نہیں کیا. صدیقہ کائنات نے کہا یا علی میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. جتنا بہادر تھا نا ریش بھی گئی آنسوں سے. فرمایا ارمان یہ نہیں کہ سلام نہیں کرتے, دکھ یہ ہے میں سلام کرتا ہوں وہ جواب نہیں دیتا. میں 4 جملے پڑھتا ہوں مظلومی علی کے, مسلح پہ بھی رونے کے لیے کافی. کتنا بڑا مظلوم ہے علی, یہ 4 جملوں میں ذرا سمیٹ میں بیان کر رہا ہوں. چند جملے ہوتے ہیں جو بے ساختہ رونے بھی مجبور کرتے ہیں, ویسے ہی جملے پڑھ رہا ہوں. فضیلتیں بھی بے انتہا ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ علی کے مسائل پہ رونا نہیں آتا. کون کہتے ہیں؟ اور میں پڑھتا ہوں مسائل, مجھے کوئی آنکھ خشک دکھا دے. بہت بڑا مظلوم ہے. ساقی کوثر ہے, مظلوم اتنا ہے بیٹا 3 دن کا پیاسا مارا ہے. مولا تجھے آباد و شاد کوئی غم نہ دے. خود ساقی کوثر ہے, 4 فکر کا بعد آئے. ساقی کوثر ہے, بیٹا 3 دن کا پیاسا شہید ہو گیا. کیسے پڑھوں میں بھی سید. لیوائے حمد کا مالک ہے, بیٹی 36 شہروں میں چادر مانگتے گزرے. وہ شیعہ اور اس کا ہاتھ سینے پہ نہ آئے اس فکرے پہ ممکن نہیں. ساقی کوثر ہے, بیٹا پیاسا مارا گیا. لیوائے حمد کا مالک, بیٹی 36 شہروں میں چادر مانگتے گزری. غلط پڑھوں مجھے یہی موت آ جائے. روایتوں سے کتابیں بھری پڑی ہیں, میں نے خود پڑھی ہے گناہگار آنکھوں سے یہ روایت. کربلا مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, ممبر پہ ہوں, گریا کیا کیا جتنا ہو سکے رویا. نہ رونا کوئی بڑائی کی بات نہیں, نہ رونا آئے تو شکل بنا دیا. کبھی آنسو نہیں بھی آتا. اتنے کریم ہے معصوم سے. کسی نے کہا مولا اگر آپ کے مسائل میں رونا نہ بھی آئے تو فرمایا ہم پھر بھی دعا کرتے ہیں. مولا وہ کیوں؟ یہ سوچ کر کہ جتنی دیر بیٹھا ہوگا نا فرش عذاب پہ, سوچتا تو رہا ہوگا اتنے بڑے گھر کو لوٹا کیوں گیا تھا. ساقی کوثر بیٹا مانا گیا پیاسا. لیوائے حمد کا مالک,
بیٹی بغیر چادر کے 36 شہروں سے گزری. سیدوں میں تفصیلات میں نہیں جا رہا. مولا کی قسم سید نہ ہوتا تو اس میں ایک جملہ اور ایڈ کرتا, اب نہیں پڑھوں گا. ایک فکرہ اور سنیے. قیامت کے دن خود پڑھا ہے جب قبروں سے لوگ اٹھیں گے. سادات جتنے بیٹھے ہیں مجھے معافی دے دینا, جڑے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ جملہ ہی ایسا ہے, چھپاؤں تو مجرم بنتا ہوں. قیامت کے دن جب لوگ اٹھیں گے نا قبروں سے, سب سے بلند آواز میں روئے گا علی. پھر سنیے گا, جنہیں سمجھ نہیں آئی. قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے سب سے اونچی آواز میں روئے گا علی. فرشتے سوال کریں گے, یا علی تیرے جیسے بہادر کائنات میں نہیں ہے, اتنی اونچی آواز میں رو رہا ہے. تڑپ کے یا علی کہیں گے, غور سے دیکھو کوئی بے کس ہے, مسافر ہے یا پردیسی ہے, ہر کوئی کفن پہن کے اٹھا ہے, ایک میرا حسین ہے. بسم اللہ. مولا آپ کو کوئی نام نہ سوائے ایک میرا حسین ہے تو بغیر کفن کے اٹھا ہے. آخری فکرہ پڑھتا ہوں, اس کے بعد شہادت کا ایک جملہ پڑھتا ہوں. برآمد کیا تھا جب ایسی معلومات آ رہی, برآمد کیا تو پھر شہادت کا ایک جملہ پڑھوں گا, ورنہ یہ شہید چھوڑ دیتا تھا. یہ جڑے ہوئے ہاتھ بہت دکھی جملہ ہے, رونے کے لیے نہیں ہے, مر جانے کے لیے. زندگی بس میں ہو تو شاید مومن ختم بھی کر لیتے. ظاہری خلافت کے منبر پہ علی آگے بیٹھے, 5 مرتبہ ہاتھ کو یوں دیکھا, 5 مرتبہ یوں دیکھا, ٹوٹ کے رویا, ٹوٹ کے رویا. مولا کی قسم ٹوٹ کے رویا, سسکیاں بند گئی علی. کمبر قدموں سے لپٹ کے کہتا ہے, یا علی تجھے اس انداز میں روتے کبھی نہیں دیکھا. وجہ کیا ہے, کبھی ہاتھ کو دیکھتے ہیں کبھی روتے ہیں. فرمایا, کمبر میری مظلومی دیکھ, میں نے انہی ہاتھوں سے سورج پلٹایا, انہی ہاتھوں سے جنگیں فتح کی, انہی ہاتھوں کی وجہ سے کائنات کے پیغمبر تک کوئی ہاتھ نہ پہنچا. لیکن مظلومی دیکھ, یہ ہاتھ بھی سلامت رہے, بطول کو تازیہ نہ ملا ہے. لوگوں نے میرا گھر تباہ کیا, میں کچھ نہ کر سکا. لوگوں نے میرا دروازہ جلایا, میں خاموش رہا. لوگوں نے میرے گلے میں رسی ڈالی. بسم اللہ. بس آخری دو بسم اللہ, آخری دو فکر تمہید کی اور اشارت کی فکرہ. رمضان کی جب چاند دیکھے تو 40 ہجری کے رمضان, تو علی بہت ہو گئے, بہت ہو گئے. بیٹے ارد گرد جمع ہو گئے. بابا اچھا جب اشارہ کرو تو جب آواز آ, بابا اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ویسے ہی رمضان دیکھا ہے نا. نہیں بابا ویسے ہی تو نہیں روتے آپ, اصل پردیس ہے نا. بسم اللہ. پردیس ہے نا, پھر رمضان بھی ہے, پھر ہے بھی پردیس. رویا اس لیے بیٹیاں بھی پردیس میں ہیں. تیاری کی رمضان کی. افطاری کا جو نظام آپ نے آج تک چلایا ہوا ہے, کبھی کسی کے گھر افطاری, کبھی کسی کے گھر, یہ روایت علی نے قائم کی ہے. 40 ہجری کے رمضان میں اولاد کو بلایا, 2 روزے حسن سے گئے, 2 روزے حسین کے حجرے میں, 2 روزے اس بیٹے کے پاس, 2 روزے اس سے. 18 روزے تک آقا علی روک گئے. کربلا کے غریب میں چہرہ دیکھا بابا. بابا روزے تو 30 ہیں. کہا اس سال شاید میرے 18. جو نہ رو سکے وہ سر جھکا لے, مولا کا واسطہ بہت بڑا. عبادت گزار لوگ بیٹھے ہو, مولا کی قسم رلانے کے لیے نہیں پڑھتا میں صرف وہ بیان کر رہا ہوں جو مستند ہے. میرے اس سال 18 بیٹے تڑپ, بیٹے تڑپ. افطاریاں شروع ہو گئی. بس یہ آخری فکر ہے. 18ویں روزے کی افطاری اس بی بی کے گھر کی جس کی اولاد نہیں تھی. غلط پڑھوں, مولا میری شفاعت نہ کرے. افطاری کا سامان سنا وہ لکھا, بیٹی نے 3 چیزیں رکھی, نمک, تھوڑی سی کھجوریں اور 1 جام شربت. بابا افطار کریں. بیٹا آپ کو پتہ ہے آپ کے بابا نے کبھی 3 کھانے کبھی نہیں کھائے. اچھا بابا نمک اٹھا لو. نہیں بیٹا. کھجوریں اٹھا لو. نہیں بیٹا. تو بابا پھر کیا اٹھاؤ؟ کہا شربت اٹھا لو.
जो समझ गया उनकी आवाज बुलंद हो गई, तो नहीं समझे उनका मुकद्दर है। शरबत उठा दे बाबा, रोजे से प्यास बड़ी लगती है, शरबत को उठवा रहे। का हो सकता है कल कोई मेरा मेहमान प्यासा हो, तो बाबा मैं और बना दूं। का नहीं, मैं उसे बताना चाहता हूँ अली कितना बड़ा सखी। अफ्तार किया, बेटियां कुरान पढ़ने में मशगूल हो गई, अल्लाह अकबर, बेटियां कुरान पढ़ने में मशगूल हो गई, अली इबादत में मसरूफ हो गए। हजार हजार रकात पढ़ने वाला मेरा बादशाह अली 2 रकात पढ़ के आसमान को देखता है, फिर 2 रकात पढ़ता है, फिर आसमान को देखता है, जुमला एक ही कहता है, ढल जा मुझे बड़ी जल्दी है, कब ढलेगी मैं तेरे इंतजार में हूँ, दुआ करो मैं पढ़ जाऊं, तुम सुन लो, तमहीद खत्म मसाइब शुरू। बस वो सहर नमूदार हुई जिसमें आसमान का रंग सुर्ख हुआ, जिसने अली की बेटियों को यतीमी का ऐलान सुनाया। मुझे अब्बास के आलम की कसम, अली उठे मस्जिद में जाने के लिए, घर में पालतू परिंदे थे, उन्होंने अपनी चोंचों से अली का दामन पकड़ा, अपनी आवाज में कहा, या अली आज मस्जिद न जा, आज मस्जिद मक्तल की तरह हो रही है, तेरी मर्जी है तो सुन या ना सुन। मुझे अपने वालिद गिरामी के 2 मिसरे याद आ गए, उन्होंने लिखा था, 2 बार नमाज शहीद हुई, एक मस्जिद में एक मक्तल में, तेरी जिंदगी हो 2 बार नमाज शहीद हुई, एक मस्जिद में एक मक्तल में, 2 बार नबी का घर उजड़ा, एक बस्ती में एक जंगल में। अल्लाह आपका आबाद रखे। अली फिर चले, आगे चले तो जंजीरें दर दामन से उलझ गई, आवाज़ें दर दीवार से, या अली मस्जिद ना जा, हमें वीरान छोड़ के ना जा। मौला की कसम जिक्र पढ़ना बिल्कुल मुस्तनद। गली में आए, मैं कैसे पढ़ूं, मैं भी सैयद हूँ, तो देखा सहाबी जमा है, तलवारें उठाई हुई है, बेटों के गिर्द अली दरमियान में है, इर्द गिर्द बेटे हैं। सहाबियों से कहा क्या हुआ, आवाज़ मौला कुछ अजनबी कूफा में आए हैं, हमें सारी इत्तला मिल गई है, कौन कहाँ जहर मुझे में जहर मुझे तलवार बनाता रहा है। मौला आज मस्जिद में जा, तो घर में नमाज पर हम पहरे में खड़े होते हैं, आवाज़ आज तुम इस मस्जिद में मेरे साथ नहीं जाओगे, तो मौला कहाँ जाएंगे? फरमाया आज तुम मस्जिद सहला जाओगे, मैं मस्जिद कूफा जा रहा हूँ, जब बुलाऊंगा तब आ जाना। सुनिएगा फिक्र मौला की कसम, अली मस्जिद में आए, कायनात कुर्बान हो जाए अली की अजमत पर, ठोकर मार के कातिल को जगाया, आवाज़ उठ तू अपना काम कर, मैं अपना करता हूँ। मर जाते हम सैयद के मसाइब न पढ़ने पड़ते, गुलदस्ता आज़ान पे अली आए, अभी बेटियों ने सहरी के बर्तन में संभाले थे, या अली ने कहा अल्लाह अकबर, कायनात में ज़ल्ज़ला बर्पा हुआ, कायनात के अमीर की आवाज में दर्द इतना था कि बेटियां तड़प गई, एक दूसरे के गले में बाहें डाल ली, एक दूसरे से कह दिया आज बाबा का लहजा अजीब है। देखो सवाए में हुसैन 3 फिक्रों की इजाजत चाहता हूँ, सिर्फ 3 फिक्रों, मेरी तवक्को से ज्यादा रो चुके, बहुत रूहानियत है जिक्र, बहुत ज्यादा गिरिया हो चुका, लेकिन असल मसाइब मैंने भी पढ़ना है, ये तमहीद थी जो मैं अब तक पढ़ रहा हूं। अली ने आजान दी, बेटियों का गिरिया बुलंद हुआ, परिंदों की परवाजें रुक गई, कायनात की फिजा में शोक छा गया। आजान दे के मुसल्ला इबादत पे अली आए, माफी चाहता हूँ सैयदों से, ये है असल मसाइब जो पढ़ रहा हूँ। मुसल्ला इबादत पे अली आए, नमाज शुरू हुई, अली ने तकबीर कही, ये मलऊन ससून के पीछे छुप गया, अली रकू में गए, ये सामने आया, अली ने सजदे में सर रखा, हाय या अली, अली ने सजदे में सर रखा, अली ने सर उठाने का इरादा किया। माफी देना सादा, फिक्रे बयान वही है जो रिवायत में है, इसने दोनों हाथों से जहर में बुझी हुई तलवार, मुझे गाजी के आलम की कसम, हुसैन के बाप अली के सर पे मारी, जर्ब इतनी शदीद थी, अली का सर यूं खुला जैसे कुरान खुल जाता है। आसमानों पर जिब्रील ने ताज उतारा, ताज उतार के ऐलान किया, कद कोतला अमीर अल-मोमिनीन, लोगों मोमिनों का अमीर मार। बिस्मिल्लाह, एक मंजर
बरामदगी हो तो पता चले कि तुम्हारा कोई नुकसान हुआ, तुम उसी नुकसान पे रोए। सर यूं खुल गया जैसे कुरान खुलता है। तौहीद बचाने वाले अली ने हुक्म दिया बेटे को, हसन जी बाबा नमाज मुकम्मल करो। मुश्किल तरीन नमाज थी। बाप तड़प रहा था, माफी चाहा, बेटा नमाज मुकम्मल करवा रहा था। नमाज मुकम्मल हुई, चादर बिछाई गई, जख्मी अली को लिटाया, बेटों ने उठाया, सहाबियों ने कातिल को गिरफ्तार किया। मर जाता ये फिक्र पड़ने से पहले कातिल को रस्सियों में जकड़ के अली के सामने लाए। अली ने हल्का सा सर उठाया, जख्मी आंखें खोल के अली फरमाते मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। इसकी आवाज हल्क में उलझ गई, आवाज प्यासा तो नहीं है। इसने हाँ में सर हिलाया, आवाज ये पास मेरे करीब अजी बाबा, आवाज जा मेरी बेटी से कहे रात जो मैंने शरबत बचा के रखा था वो शरबत उठा दे, मेरा मेहमान है। कोई काम ना देखो सिवाय शहादत के दो जुमले और मातम की आवाज बुलंद करता हूं। बेटे रोते रहे, अली मस्जिद से घर तक आते रहे। 7 या 9 कदम दूर था घर। अचानक अली की आवाज है, हसन जी बाबा माफी देना सैयदो, मेरे सहाबियों से कहे अब यहां से वापस मौला दरवाजा को छोड़ के आए। आवाज नहीं हसन, आवाज क्यों बाबा? कहा मुझे मालूम है जो मेरी हालत है ना, मेरी बेटी ज़ैनब की चीखें बुलंद होंगी। मैं नहीं चाहता मेरा कोई सहाबी, फिक्र मातम का है, मेरा कोई सहाबी मेरी बेटी की आवाज सुने। मैं कहूँगा या अली अल्लाह जाने तू उस वक्त कहाँ था जो सहाबियों तक आवाज नहीं पहुँचने दे रहा था। शाम के बाजार में शराबियों का हजूम था। अली की बेटी रो रो के कहती लोगों मैं मोहम्मद की बेटी हूँ, लोगों एक चादर दे दो, मौला तुम्हें सलामत हो आबाद और शाद रखे। फिक्रा वो पढ़ो जिसपे मोहर लगी है बादशाह की। पत्थर भी रो पड़ते हैं, आप तो फिर भी अज़ादार है, बहुत आला क्रिया हो रहा है, लेकिन शहादत ना पढ़ो तो दुख होगा। 17 रमजान है, जो इबादत करके बैठो जरा फिक्रा सुनिएगा। अली घर आए, गुजर गई 19, गुजर गई 20, आ गई 21 की सुबह। मुझे गाजी के आलम की कसम, दाएं बेटे हैं बाएं बेटियां हैं, दाएं बेटे हैं बाएं बेटियां हैं। अली ने वसीयतें की, काबा की दीवारें हिलने लगी, अली शहंशाह की आंखें बंद हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो बाप के सामने कभी नहीं आती थी ना, वो दौड़ के आई। आवाज बाबा रोज कहता था ज़ैनब मुझे दे, आज मैं कहती हूँ बाबा आंखें खोल, बाबा मुझे दे, मैं यतीम हो गई, ले आओ जनाजा, बाबा मुझे दे, मैं यतीम हो गई, बाबा परवेश है, बाबा मुझे दे, मातम अली।
में